الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قبر کے بارے میں، کہ قبر کا اندر کا منظر کیسا ہوتا ہے، قبر کا بھیانک منظر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کی مردوں سے بات چیت، کہ کس طرح سے وہ مردوں سے بات کرتے تھے۔ ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک تازہ قبر پر ان کی نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں آپ نے عرض گزار ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض گزاری کی کہ اے اللہ عز و جل، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دیجئے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً ہی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے بھی پردے حائل تھے وہ تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر جو ہے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریقہ فی النار و حریقہ فی النار، یعنی یا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کی وجہ یہ ہے، اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص جو ہے رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ اب یہاں پر بہت ہی غور طلب بات ہے، اور یہ موضوع جو ہے آج ڈسکس کرنے کا مقصد بھی آپ کے ساتھ یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر اہم ہے، اور رمضان المبارک میں جس قدر رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برستی ہیں، اسی قدر اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا اور اس کو اسی طرح کھیل کود میں ہنسی مذاق میں اڑا دیتا ہے اور اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، تو پھر اس شخص کی پکڑ کیسے ہوتی ہے؟ جتنی ہی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اتنا ہی زیادہ پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی اس شخص کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کرتا، اس مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس شخص کے بارے میں کہ اس نے روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص جو تھا رمضان المبارک میں بے حرمتی کرتا رہا۔ رمضان المبارک میں بھی وہ شخص جو تھا وہ گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے، اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا، اور پھر آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، کتنی شان ہے میرے مولا علی مشکل کشا علی کی۔ چنانچہ اس مردے سے پھر عذاب جو تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ تو یہاں پر کیا خوبصورت کسی شاعر نے لکھ دیا کہ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ جو ہیں ان کا اتنا زیادہ رتبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک
کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عظمت اور شان کے کیا کہنے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل قبور سے گفتگو فرمال کیا کرتے تھے۔ اہل قبور کا مطلب ہے کہ قبرستان میں رہنے والے لوگوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حقائق میں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو۔ یہ اس طرح سے حضرت علی نے جو قبر میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تم کو اپنی خبریں سنائیں۔ تو راوی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قبر کے اندر سے آواز سنی کہ آواز کیا آتی ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہمیں یہ بتائیے ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ تو آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں نے نئی شادیاں کر لی، تمہارے مال جو تھے وہ بٹ چکے ہیں، اور تمہاری اولاد جو ہے وہ یتیموں کے زمرہ میں شامل ہو گئی ہے۔ وہ گھر جو تم نے پختہ یعنی بڑے پکے بنائے تھے ان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، واہ اب تم اپنا حال سناؤ۔ تو ایک قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ چکے ہیں، بال بکھر گئے ہیں، کھالیں ہماری ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں اور آنکھیں رخساروں پر بہہ گئی ہیں، اور ہماری نتنوں کا پیپ جو ہے وہ بن چکا ہے، جیسا کیا تھا ہم نے ویسا ہی پا لیا، جو چھوڑ کر آئے تھے اس میں بھی ہم نے نقصان اٹھایا، اور اب اعمال کے بدلے میں کیا رہ گیا۔ یعنی ان کے کہنے کا بھی مطلب تھا کہ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے آخرت میں آسائش بھی وہی پائے گا، اور برے اعمال جو بھی کرتا ہے وہ اپنی کرنی کا پھل جو ہے وہ ضرور بھگتتا ہے۔ اس میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ تعالیٰ کا ان سے سوال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو جو ہمارے لواحقین ہیں وہ اتنے اچھے اور اتنے مخلص نہیں ہوتے کہ وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے، ہمارے ایصال ثواب کے لیے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ جب ہم خود اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، گناہوں سے باز نہیں آتے، اور جن چیزوں کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا جو ہے وہ بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، وہی مال، وہی اولاد، وہی گھر، وہی گھرستی، وہی دھن دولت ہمارے کسی کام نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے جب سوال کیا حضرت امیر المومنین سے کہ ہمارے گھر کا یعنی ہماری دنیا میں پیچھے ہمارے کیا ہوا، تو امیر المومنین نے کیا جواب دیا کہ آپ کی بیویوں نے نئی شادیاں کر لیں۔ مجھے بتائیں کہ آج بھی ہم میں سے اگر کوئی چلا جاتا ہے دنیا چھوڑ کر، تو آج نہیں تو کل صحیح کون کسی کو یاد کرتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں ہی سوچ لیں تو ہم میں سے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ہم کتنا ان کو یاد کرتے ہیں، ہم بھول چکے ہیں، جیسے کوئی پرانی بھولی بسری ہوئی کہانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو چند مہینوں میں بھول جاتے ہیں، کچھ چند دن لگاتے ہیں، کچھ سال لگاتے ہیں، لیکن بھول ضرور جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو بہترین ہم نے خود بنانا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف اور صرف اسی لیے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک موقع دیتا ہے، ایک چانس دیتا ہے، تو جس کو بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اور اس کی رحمت سے مل گیا ہے، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اس مہینے کا ادب و احترام کرے، فضول باتوں کو، فضول کاموں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے، روزے رکھنے کے باوجود گناہوں میں مت پڑے، اور اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں،
فرض نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نوافل نہیں پڑھے جا رہے تو کم از کم فرض نماز جو ہے وہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، اس کا ادب اور احترام کریں۔ آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے رمضان المبارک کا ادب اور احترام ہی نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ قبر میں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ پھر ہمارے مولا کائنات کی وجہ سے، ان کی رحم دلی کی وجہ سے اور ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب ہٹایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ان سے رحمت کے طلبگار ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس مہینے میں ہر انسان کے، ہر بندے کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے اور مجھ سے مانگے، وہ مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، وہ رحمت مانگے تو میں رحمت عطا کروں، وہ نعمت مانگے تو میں نعمت عطا کروں۔ اس نے تو ہمیں یہ مہینہ دیا ہی اس لیے ہے، ہمیں ہر طرح سے آزاد کیا ہے، شیطان کو ہم سے دور کر دیا، اسے زنجیروں میں جکڑ لیا، اس کے چیلے بھی سارے پکڑ لیے گئے۔ اب اگر ہم پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی کسی شیطان سے کم نہیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے ہم نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔